صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا؟ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی برائی کا ذکر کیا گیا تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی ہے جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل مسیح کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر اس قوم کو ساہوم کہا گیا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مؤرخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا، جو کہ عرب باعدہ، عرب اربا اور عرب مستربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عرب کے دوسرے طبقے یعنی عرب اربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا کوئی عورت، یا یہ کسی ملک کا نام تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 بیٹے تو یمن چلے گئے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ سبا کا اصلی نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک شخص تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر مارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے پھیل گئی، جہاں کے کھنڈرات میں اب بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے، جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی کو ترک کر دیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلاب کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کروایا جس نے سیلاب کے پانی کو روک کر ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر زیادہ تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھلوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوتے۔
اللہ نے اس علاقے کو بلدے طیبہ قرار دیا جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر مکھی سانپ بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کہتے ہیں ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ لوگ کافر ہو گئی۔ ان لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، ایشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک اور بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئی۔ اتنی زیادہ نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئی۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹی سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے، بعد میں ان ردی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے وہاں پر ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو قوم سبا کے لوگ جواب میں کہتے، جاؤ ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس بہت سارے پھل گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں اللہ سے بالکل غافل کر دیا۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ ان انبیاء اکرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا۔ لیکن ہر سرکش قوم کی طرح قوم سبا نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے کفرانہ طور طریقوں سے باز نہ آئی، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم مارب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا۔ ان چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کرنا شروع کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اسے چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئی۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ قوم سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سر مست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ کے غضب نے ایک قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا، جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہ ہو سکی۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔